اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئة فکبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ سورہ نمل آیات 89 سے 93، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ من جاء بالحسنۃ، اور جو نیکی لے کر حاضر ہوگا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا۔ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ اجر 700 گناہ تک بڑھتا رہتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ انسان نے اعمال تو تھوڑے تھوڑے کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ صلہ بے بہا عطا فرمائے گا۔ اور ان نیکیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان والے سب گھبرا اٹھیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جسے اللہ چاہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ نیکیاں لے کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهُم مِّن فَزَعٍ، اور وہ گھبراہٹ سے یومئذ، اس دن، آمنون، مأمون ہوں گے، یعنی ایسے لوگ اس گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے ساتھ حاضر ہونے والوں پر گھبراہٹ روز قیامت نہیں ہوگی۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو حاضر ہوگا برائیوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فَكُبَّتْ، پس جھونک دیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، فی النار، آگ میں۔ تو ایک طرف نیکی کما کرانے والوں کا صلہ تھا کہ روز قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ برائیاں لے کر پہنچے انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہل تجزون، ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے، الا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، کہ تم کو بدلے میں بھی وہی مل رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ برے عمل کرتے رہے، غفلت کی زندگی گزار آئے، تو آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انما امرت، بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں۔ اختتام صورت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے مشن اور مقصد دعوت کو بالکل فیصلہ کن انداز میں وضاحت کروا رہے ہیں کہ اب بھی اگر قریش والے نہ سنبھلے تو یہ پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی، جس نے، حرمہا، اسے حرمت والا ٹھہرا دیا، اسے محترم بنا دیا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ تو اس حرمت والے شہر کے رب اللہ رب العالمین کے ہی لیے سب کچھ ہے۔ یہ جو تم نے مورتیاں اور مجسمے بنا رکھے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی اختیار ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، فرما برداری کرنے والوں میں سے میں ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات نازل ہوتے ہیں، سب سے پہلے پیغمبر وقت اس کی اتباع کرتا ہے، اور پھر اپنی امت کو بھی اسی راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرما دیا واضح طور پر کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے
کہ اس شہر کے رب کی میں عبادت کروں جس نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنا دیا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا بنوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن مجید کو پڑھ کے سناتا رہوں۔ آپ ذرا اس آیت مبارکہ پر بھی غور کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ تو ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمائیے گا، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو تعلیم دینے کتاب اور حکمت کی۔ تو اس دعا کے مطابق وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن مجید پڑھ کے سناؤں، فَمَنِ اهْتَدَى، پس جس نے راہ ہدایت اختیار کر لی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس یقیناً وہ راہ ہدایت کو اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے۔ تو جو بھی صراط مستقیم پر آ گیا، ہدایت کی راہ پر آ گیا، یہ اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا، فَقُلْ، تو پس آپ کہہ دیجئے، انما، بلا شبہ، انا من المنذرین، میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، کہ میرا مشن تو یہی ہے کہ میں آگاہ کرتا رہوں۔ اس آگہی کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بھٹک جاتا ہے تو پھر اس کی بدبختی اسی کے ذمے ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، پس عنقریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم انہیں پہچان لوگے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت قرآن مجید کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی گئی، تو آپ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے بلکہ نشانیوں کے مطالبے کر رہے ہیں، تو وہ وقت بھی دور نہیں جب انہیں نشانیاں دکھا دی جائیں گی، پھر انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنی سچی بات تھی جن کی طرف انہیں بلایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بدبختی کے سبب اس کی قدر نہیں کی۔ فتعرفونہا سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پھر وہ جان جائیں گے کہ ان کو اس برے انجام سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن یہ شامت کے مارے لوگ کوئی بھی فائدہ نہ لے سکے۔ وما ربک بغافل، اور آپ کا رب بے خبر نہیں، اما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے اللہ بے خبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اور پھر وہ تمہاری خوب خبر لے گا، لیکن اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ دعا ہے جو ہم نے پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔